جناب علی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ نے خاکہ دیکھا جس کا عنوان تھا ناشکری، اور آپ نے وہ سارا سلسلہ دیکھا کہ کن خاتون کا کیا مزاج تھا اور ان کا کیا انجام ہوا. جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. جناب قبلہ مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب تشریف فرمائے. مفتی اکمل صاحب ابتداً وہی اگر آسان الفاظ میں سمجھا دیں، یہ شکر ادا کرنا اور ناشکری کرنے کا کانسیپٹ کیا ہے بیسکلی، اور اس کا یعنی شکر ادا کرنے کا فائدہ، ناشکرہ ہونے کا نقصان کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اگر آدمی شکر کرتا ہے تو حکم خداوندی پر عمل کی سعادت حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو، ناشکری مت کرو. صحیح. تو اس کا مطلب ہے جب اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرما دیا تو یہ ہم پر فرض ہو گیا کہ ہم ناشکری سے بچیں. تو مفہوم شکر اور ناشکری کو بھی ذہن میں پھر رکھنا ہوگا، اور وہ یہی ہے کہ شکر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں جس سے اس کی تعریف سمجھ میں آئے گی. ایک شکر باللسان ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہم اس پر اس کی حمد بیان کریں، زبان سے شکریہ کے الفاظ ادا کریں. ایک شکر بالجنان ہوتا ہے، یعنی دل سے شکر ادا کرنا، یعنی اس کو کہتے ہیں اعتراف نعمت، احساس نعمت. اور یہ عمومی طور پر مشاہدے کے ذریعے، موازنے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. میں بینا ہوں، ایک شخص نابینا ہے، تو مجھے اس کو دیکھ کر احساس کرنا چاہیے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے. میرے پاس ہاتھ ہیں اس کے پاس نہیں، میرے پاس پیر ہیں اس کے پاس نہیں، میرے پاس اگر کچھ مال ہے دوسرا تنگ دست ہے، تو یہ مقام شکر ہے کہ ہمیں اس کو موازنہ کر کے احساس نعمت کرنا چاہیے. اور تیسرا شکر بالارکان ہوتا ہے کہ تمام اعضاء سے اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام اعضاء کو اللہ کی فرما برداری میں لگانا، ناشکری سے محفوظ کرنا. جب انسان یہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے، نعمتوں کی کثرت ہوتی ہے. اور ایک بس میں روایت چھوٹی سی عرض کر دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ میں نے اہل جہنم میں سے اکثر عورتیں دیکھیں. تو پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا کس وجہ سے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وہ ناشکری کرتی ہیں. پوچھا گیا کیا اللہ کی ناشکری؟ فرمایا نہیں، شوہر کی ناشکری اور احسان فراموشی. پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک بیوی کے ساتھ لمبے عرصے تک اچھا سلوک کرتا ہے، لیکن پھر وہ کوئی ناگوار بات دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ ما رأیت منکا خیرا قط، میں نے تجھ سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں. تو یہ اس کو بارے میں سرکار نے فرمایا جہنم میں جب شوہر کی ناشکری، احسان فراموشی کا یہ انجام ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا تو بدرجہ اولا سوچنا چاہیے. اچھا، اوکے. اور یہ جو کفران نعمت کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، یہ بھی شکر اور ناشکری کے سے جڑا ہوا ہے کہ آپ کسی چیز کو بہت ٹیکن ایز گرانٹڈ. میں نے کہیں پڑھا کفران نعمت وہ گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے، جلدی سامنے نظر آتا ہے. تو اگر شکری ناشکری ہوتا ہے تو کفران نعمت کس کو کہتے ہیں آپ، کہ اللہ کی نعمتوں کو ٹیکن ایز گرانٹڈ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، بالکل شکر کے اپوزٹ اگر چلے جائیں تو اس کو آپ کفران نعمت کہیں گے. ٹھیک ہے. یہ تعبیر خود قرآن مجید کی ہے. سورہ ابراہیم ہے قرآن مجید کا 14واں سورہ، اس کی 7ویں آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم حتماً لازماً ان نعمتوں کے اندر اضافہ کر دیں گے. وَلَإِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم نے نعمتوں کا کفر کیا، یعنی انکار کیا، اسے بھول گئے، اس کے اوپر پردہ ڈالا، اس کا اظہار نہیں کیا، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر یاد رکھنا کہ میرا عذاب بہت شدید ہے. یعنی عذاب کی اس کے اندر وارننگ بڑی ایکسپلیسٹلی پروردگار عالم نے بیان فرمائی ہے. تو یہ شکر کے بالکل اپوزٹ ہے. اچھا، اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کے ایلوبریشن میں مولا علی کا ایک بہت پیارا جملہ ہے کہ اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقلت الشکر، کہ اگر تم تک نعمتیں کچھ پہنچ جائیں نا تو سمجھو کہ ایک سلسلہ ہے جو اس کی ردیف میں، اس کے پیچھے موجود ہے. یعنی یہ ابتدائی سلسلہ تھا کہ جس کے پیچھے ایک بہت لمبی لائن ہے. کبھی ایسا مت کرنا کہ شکر کی کمی کی وجہ سے تم آگے کی جو نعمتیں ہیں ان سے اپنے آپ کو محروم کر لو. یہ مت کرنا. شکر کرتے جاؤ، نعمتیں بڑھتی جائیں گی. اچھا، پھر اس کے اندر دوسرا پہلو کیا آتا ہے جو آپ کے خاکے کے ساتھ بہت ریلیٹڈ ہے، وہ یہ ہے کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، کہ اگر کوئی مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو وہ سمجھ لے کہ وہ خالق کا شکریہ بھی ادا نہیں کر رہا. باقاعدہ قیامت کے دن کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ پروردگار عالم کسی سے یہ سوال کرے گا کہ کیا تم نے اس کا شکر ادا کیا تھا جس نے تم پر احسان کیا؟ وہ کہے گا کہ مالک تیرا شکریہ ادا کیا تھا. تو پروردگار کہے گا کہ اگر اس کا شکریہ ادا نہیں کیا تھا تو گویا میرا شکریہ بھی تم نے ادا نہیں کیا تھا. اشکرکم للہ اشکرکم للمخلوق، کہ جو سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے
تو اسے چاہیے کہ مخلوق کا بھی سب سے زیادہ شکر کرنے والا بنے، احسان فراموش نہ بنے. بالکل ٹھیک ہے، صحیح، بالکل صحیح. اچھا مفتی صاحب اگر یہ کیفیت اگر ہو ناشکری کی کسی میں تو اس کا علاج کیا ہے؟ یعنی کیا 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 جائے اس سے نکلنے کے لیے؟ دیکھیں سب سے پہلے ناشکری کے اسباب پر غور کریں، کیوں یہ کیفیت پیدا ہوئی. بعض اوقات یہ عدم تربیت کی بنا پر ہوتی ہے اچھا، کہ بڑے جو ہوتے ہیں وہ ناشکری کر رہے ہوتے ہیں اور بچہ اس کو آبزرو کرتا ہے اور اسی چیز کو اختیار کر لیتا ہے، وہ بھی ناشکرا ہو جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ احساس نعمت نہیں ہوتا، ہم کمی نعمت اور ان نعمتوں پہ توجہ کرتے ہیں جس سے ہم محروم ہیں، جو موجودہ ہیں ان پہ غور و تفکر نہیں کرتے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم عبادات کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو واہ واہ، اور دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. اور ایک روایت میں فرمایا کہ اگر تم اپنے نیچے والوں کو دیکھو گے جو نعمت کی کمی کا شکار ہیں تو کبھی اللہ کی ناشکری نہیں کرو گے. ہاں تو یہ اصل میں سبب یہ ہوتا ہے، اسباب یہ ہوتے ہیں کہ ہم موازنہ کرتے ہیں، ہماری خواہشات بہت بڑی ہوتی ہیں، ہم دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں. اور جیسے اس میں دکھایا گیا وہ کہ لڑکی جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں ترکی گئی تھی تو میں آ کے شاپنگ کر کے آتی تو سہیلیوں کو جلاتی. تو یہ بھی ایک عدم تربیت کا نتیجہ ہے نا. ایک ایسی ہماری گیدرنگ ہوتی ہے، ایک ایسا ماحول ہوتا ہے، ایک ایسی صحبت ہوتی ہے جس میں ایک دوسرے کو انگوٹھیاں پہن کے یوں کر کے دکھایا جاتا ہے نا تاکہ وہ سامنے والی جلے. اور وہ ذکر کرتی ہیں، بعض اوقات تو پونا سچ ہوتا ہے اور 3 پاؤ جھوٹ ہوتا ہے، لیکن سامنے والے کی بدلتی ہوئی کیفیات سے حفظ نفس اور دوسری کو اشارے کہ دیکھا کیسا کام کیا. اور یہ عورتیں بڑی ماہر ہوتی ہیں اس میں، ایسا کاٹ کے رکھ دیتی ہیں سامنے والے کو کچھ انتہا نہیں، لیکن دوسری بھی وہی بہن ہوتی ہے. خواتین ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ تو معاملہ مردوں میں نہیں، مجھے امید ہے انشاءاللہ گھڑیاں وڑیاں دکھا کے مرد بھی نہیں کرتے. ہاں بہنیں ناراض نہیں ہوں گی انشاءاللہ، اچھا، ٹھیک ہے. کیونکہ مرد بھی کم نہیں ہے نا حضور آج کل مرد بھی گھڑیاں اور یہ اور وہ بڑا پہن پھول کے گھوم رہے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ناشکری کے اسباب پہ توجہ کر کے اس سبب کو ختم کر دیں. نہ بجے بانس، نہ رہے بانس، نہ بجے بانسری. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. تو یعنی کہ رضا تاؤدانی صاحب جس طرح مفتی صاحب نے شروع میں بتایا، لیکن اگر مفتی صاحب نے کہا کہ بھئی یہ ایک نعمت ہے نا کہ کوئی میں بینا ہوں حالانکہ وہ نابینا ہے، میرے پاس ہاتھ نہیں بن، اب ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ پھر اس آنکھ سے کوئی معصیت پروردگار نہ کیا جائے، پھر اس ہاتھ سے کوئی کسی کو کسی کمزور پہ ظلم نہ کیا جائے، یہ بھی شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے. بالکل ظاہر ہے کہ عملی جو شکر ہے اس کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ جس نعمت کو جس مقصد کے لیے دیا گیا تھا اس مقصد کے لیے اس نعمت کو استعمال کیا جائے. صحیح ہے. جو بھی نعمت پروردگار کی طرف سے ہے نا، فری لنچ کوئی نہیں ہے. ہر نعمت کے ساتھ کوئی نہ کوئی رسپانسبلٹی، کوئی نہ کوئی مسئولیت، کوئی نہ کوئی ذمہ داری اٹیچڈ ہے. تو اگر ایک انسان اس نعمت کے ذریعے سے اس ذمہ داری کو ادا کرتا ہے تو اس کا مطلب عملی شکر اس نے ادا کیا ہے. اور اگر اس کو وہ مس یوز کرتا ہے یا ایبیوز کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کو بہت ہی ضائع کر دیا، کفران نعمت عملی طور پر کر دیا. زبان ہے، انسان اس سے ہمدردی کے 2 بول سکتا ہے، کسی کو مشورہ دے سکتا ہے، تلاوت قرآن کر سکتا ہے، نعت پڑھ سکتا ہے، یہ ساری چیزیں اچھی ہیں. لیکن اگر اسی زبان کے ذریعے سے غیبت ہو رہی ہے، گالیاں دی جا رہی ہیں، تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، دل دکھایا جا رہا ہے، تان و تشنی کی جا رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ نعمت اس لیے نہیں دی گئی تھی. اور جب اس لیے نہیں دی گئی تھی تو اس کا یہ استعمال گویا کفران نعمت کی کیٹیگری بنے گا. بہت بڑا مسئلہ کیا ہے وسیم، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کان الانسان عجولا، انسان بڑا جلد باز ہے. یہ شارٹ کٹ کے چکر میں انسان اس کا جو ڈیو پروسیس ہے نا اس کو فالو نہیں کرتا، اور اس کی وجہ سے رویوں کے اندر وہ شدت آتی ہے کہ جو آپ خاکے کے اندر دیکھ رہے تھے. اگر ایک انسان تھوڑا سا صبر کر لے تو پھر اس کے بعد جو کچھ موجود ہے نا، ورنہ تو یاد رکھیے گا گراس از آلویز گرین آن دا ادر سائڈ. دوسری جگہ پر ہی ہرا ہرا دکھ رہا ہوگا، اپنی جگہ پر جو چیز بھی موجود ہے نا انسان اس کے اوپر راضی نہیں ہوتا. یہ راضی ہونا شکر کے ساتھ بالکل اٹیچڈ ہے. انسان جتنا قناعت کی طرف جائے گا، رضایت کی طرف جائے گا، اتنا ہی شکر کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوگا. میرے کو بس ٹورڈز اینڈ کوئک ایک کامنٹ دونوں کر دیجئے. اللہ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے آپ نے بتایا، اور مخلوق نے بھی اگر کوئی احسان کیا ہے تو اس کا بھی شکر گزار ہونا ہے، یہ بھی آپ نے بتایا. وہ کس طرح ہونا ہے؟ مطلب دیکھیں سب سے پہلے تو اس کا احساس پیدا کریں. ایک عورت سارا دن گھر میں کام کرتی ہے، بچے سنبھالتی ہے، بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، اس کو پیدا کرنے کی تکلیف برداشت کرتی ہے، لیکن شوہر اس کو آ کے کہتا ہے تو گھر میں کیا کرتی رہتی ہے، سارا کام تو میں کرتا ہوں باہر. اور بیوی کہتی ہے تم ذرا بچے سنبھال کے دیکھو تب تمہیں پتہ چلے، ایک دن تم ڈیوٹی دے کر دیکھو. ہر ایک دوسرے کے احسان اور دوسرے کی جو خدمت ہے، سروس ہے، اس کو اوائڈ کر رہا ہوتا ہے اور اس کو بلکہ مطلب انکار ہی کر رہا ہوتا ہے. یہ غلط چیز ہے. احساس پیدا کریں. ماں باپ نے کیا احسان کیا، استاد نے، شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کے بارے میں غور کرے، اولاد ماں باپ کے بارے میں، تو پھر احساس نعمت پیدا ہوتا ہے، احسان کا احساس پیدا ہوتا ہے، پھر انسان شکر بھی ادا کرے گا. بالکل صحیح، بالکل
قبلہ بس ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے کہ مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ کے اندر اپنی زبان کی تیزی اس پر مت آزما کہ جس نے تجھے بولنا سکھایا ہے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے انسان اپنی فصاحت و بلاغت کا اظہار کرنا چاہتا ہے نا، اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کا احسان اس کے اوپر ہے تو اس کے سامنے اپنی اس فصاحت و بلاغت کا استعمال نہ کریں. ماں باپ ہیں، اساتذہ ہیں، اگر ان سے ڈسکس بھی کرنا ہے تو طریقے سے کیا جائے، ایسا نہ لگے کہ احسان فراموشی ہو رہی ہے یا کفران نعمت ہو رہا ہے. ماں ماں رہے گی، باپ باپ رہے گا، استاد استاد رہے گا، اور آگے بڑھ کر شوہر شوہر رہے گا، بیوی بیوی رہے گی. تو شوہر کو بھی بیوی کے تمام تر ان کنٹریبیوشنز کو ایکنالج کرنا چاہیے اور بیوی کو بھی شوہر کے ان تمام تر احسانات کو یاد رکھنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ دونوں علماء کرام کا، بہت بہت شکریہ. ایک وقفے کے بعد آتے ہیں دوبارہ انشاءاللہ.